برادران محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی پاک کلام کی چند آیات مقدسہ مطہرہ تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا ہے، درخواست ہے کہ رب العالمین مجھے تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا صحیح معنوں میں مطلب، معنی، مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عقیدے کی بات بیان ہو، مسئلے کی بات بیان ہو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا۔ آپ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہیں، تھک تو گئے ہوں گے نا سارے؟ نہیں تھکے؟ ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے ہو جائے، یہ جو فاصلہ ہے یہ کام ہے، جس کو عذر نہیں ہے وہ تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ تو بات کتنی دیر ہو جائے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آپ کی جتنی طبیعت ہو اس کے مطابق۔ آدھا گھنٹہ؟ ہاں جی، آدھا گھنٹہ نہیں وہ ایسا کہ 10 سال سے طبیعت ہے۔ ہاں جی بولے جی، کتنے؟ نہیں آخر سارے بوڑھے بوڑھے ہیں، ہم تو چلو 15-20 منٹ تو کر لیں، کافی ہے۔ چلو کوشش کریں گے کہ بات اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالے۔ حضرت مولانا نے میرے ذمہ موضوع لگایا تھا شب برات کی فضیلت اور اس پر تحقیقی بیان۔ تو میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس رات کے 3 نام لکھیں۔ ایک نام ہے برکت والی رات، اور دوسرا نام ہے رحمت والی رات، اور تیسرا نام ہے جس کو ہم شب رات کہتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں شب برات کہہ لیں۔ یہ 3 نام۔ ایک نام اس کا ہے برکت والی رات۔ اس رات میں برکت کتنی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ سارے مفسرین حروف مقطعات پر بحث کرنے کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جاننے والا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو کھلی کتاب ہے، انا انزلناہ، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو، فی لیلۃ مبارکۃ، اس برکت والی رات میں۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن پاک۔ یہ سورت 25ویں پارے میں سورت دخان، یہ اس کی ابتدائی آیات ہے۔ اور اللہ پاک نے جو قرآن پاک نازل کیا، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورت قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اتارا ہم نے اس کو، یعنی قرآن پاک کو، لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم آپ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہاں علماء نے پھر تطبیق دی ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ اترا اس شب برات میں، برکت والی رات میں، ایک قول کے مطابق، اور پھر آسمان دنیا سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا۔ جتنی ضرورت تھی اللہ اتنا اتارتے رہے۔ اور یہ قرآن پاک یہ اللہ کی تجلیات ہیں۔ اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نہ نکلتا، آپ کے قلب اطہر پر نہ اتارا جاتا، تو کوئی آدمی قرآن کو پڑھ نہ سکتا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی تجلی ہے، اور ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کریں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے کلیم، اللہ پاک جب ان سے کلام فرمائی
تو اللہ کی کلام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کلام کو لمبا کر دیا. کیوں لمبا کیا؟ جہاں محبت ہو پھر آدمی بات اس سے لمبی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب اتنا تھا ہی عصای، یہ عصا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لمبی کلام فرمائی ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ پاک کا اتنا سوال تھا کہ میرے کلیم بتاؤ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اتنا جواب تھا عصا ہے میرے اللہ، لاٹھی ہے میرے اللہ، میرے اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ عصا ہے. اتنی بات کافی تھی. لیکن فرمایا اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اس سے اور بھی بہت سارے میں کام لیتا ہوں. بات کو لمبا کرتے گئے. یہ اللہ کے کلیم ہیں، یہ کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کلام تو ہو رہی ہے لیکن زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لن ترانی، میرے کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھنا ہے، جب اصرار بڑھا اللہ کے کلیم کا، فرمایا کوہ طور کی طرف دیکھنا، میں وہاں تجلی ڈالتا ہوں. اگر وہ برداشت ہو گئی پھر دیکھ لینا، پھر دیکھ بھی لوگے، اور اگر برداشت نہ ہوئی تو پھر خود سمجھ لینا. اللہ پاک نے کوہ طور کے اوپر تجلی ڈالی اور پہاڑ جو ہے وہ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، راکھ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بنی؟ فرمایا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. سمجھ گئے زیارت نہیں ہو سکتی، صرف کلام ہوئی. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کلام بھی فرمائی، اپنے عرش پر بلا کر عرش کے اوپر بٹھایا بھی صحیح، اور ان سے کلام بھی فرمائی. اور یہ جو باتیں ہوئی نا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنا کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح اللہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ فرمایا، داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فرمایا. اور مجھے کیا بنانا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، آپ میرے محبوب ہیں. پھر کلام فرمائی اور پوچھا کہ میرے محبوب اتنا دور سے ہم نے آپ کو بلایا، براق پر آپ سوار ہوئے، نبیوں کی جماعت کرائی، اور آپ کیا لے کر آئے؟ 7 آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہا کو پار کیا. آج تک جبرائیل علیہ السلام اوپر نہیں آ سکے، جن کا آنا جانا روزانہ ہے وہ نہیں آ سکے. آپ جو ہے ساری حدیں کراس کر کے آپ کو بلایا، اپنے عرش پر بٹھایا. میرے محبوب آپ کیا لے کر آئے؟ حضور سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ دنیا کا مالک تو، خالق تو، رازق تو، مختار کل تو، ساری بادشاہی تیری، ساری کبریائی تیری، میں نے کیا لانا تھا؟ میں تو آپ کا عاجز بندہ ہوں، کیا لانا تھا؟ یا اللہ ایک چیز ہے میرے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری زبان جو عبادت کرے گی وہ صرف تیری عبادت کرے گی، میرے اعضاء جو عبادت کریں گے وہ صرف تیرے عبادت کریں گے، اور جو میں مال دوں گا وہ صرف تیرے لیے، نظر بھی تیری دوں گا، نیاز بھی تیری دوں گا. ہم بھول گئے، ہم کہنے لگے نظر اللہ نیاز حسین. نیاز بھی اللہ کی، نظر بھی اللہ کی. سبحان اللہ. یہ عقیدہ بناؤ، نیاز کس کی؟ اللہ کی. نظر کس کی؟ اللہ کی. اب کلام کیا فرمایا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھ دی، یا اللہ عبادت کی 3 قسمیں، میری زبان عبادت کرے، میرے اعضاء عبادت کریں، اور میں مال سے عبادت کروں تو صرف تیرے لیے کروں گا.
میری پیشانی جھکے گی کس کے سامنے جھکے گی؟ اللہ کے سامنے جھکے گی. میں زبان سے کسی کی عبادت کروں گا تو کس کی کروں گا؟ اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یا اللہ صرف میری زبان عبادت کرے گی تو کس کی کرے گی؟ اللہ کی کرے گی. مال دوں گا تو کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں دوں گا. تیرے لیے ساری عبادت. اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اچھا میرے محبوب سارا کچھ میرے لیے ہے نا. السلام علیکم، السلام علیکہ ایہا النبی، اے میرے محبوب تجھ پر سلام ہو. ورحمت اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں. میرے محبوب نے ایک سوال عرض کیا، یا اللہ میں اکیلا تو نہیں، میری امت کدھر جائے گی؟ میری امت کہاں جائے گی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اچھا اپنی امت کو بھی ساتھ لے لو. میرے محبوب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، ہم سب پر سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. اب اتنی بات ہو گئی اور یہ حضور نے کہاں بیٹھ کے کی؟ اللہ کے عرش پر بیٹھ کے کی. اللہ پاک سے گفتگو کرتے ہوئے کی. اللہ نے وہ ساری گفتگو نماز میں رکھ لی. میرا ہر بندہ میرے ساتھ یہی گفتگو کرے. جو میرے محبوب نے عرش پر بیٹھ کر کی تھی میرے ساتھ گفتگو، میرا بندہ ہر بندہ جو بھی آئے نا میری عبادت کے لیے وہ مجھے یہی الفاظ کہے. میرا جواب بھی اسی طرح ہو. السلام علیکہ ایہا النبی، میرے نبی پر سلام ہو، تم سب پر سلام ہو. اب اشکال پیدا ہونا تھا کہ 1,24,000 کم پیش انبیاء علیہ السلام آئے، کوئی اللہ کے عرش پر نہیں گیا سوائے حضور کے. اب اشکال پیدا ہو، جو عرش پر چلا جائے وہ تو اللہ ہوتا ہے. یہ اشکال پیدا ہونا تھا لوگوں کو ہے کہ عرش پر چلا گیا یہی اللہ ہے. اب یہی بشری لباس پہن کر نبی بن کے آ گیا. حضور نے اس اشکال کا جواب وہاں بیٹھ کر ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ نہ سمجھنا میں عرش پر آ گیا ہوں تو میں خدا بن گیا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. انگلی کہاں کھڑی کرنی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے یہ ہاتھ پڑا ہے التحیات میں میرے ران کے اوپر، اس ہاتھ میں اتنی حرکت دے لو، ایسے بنا لو، ایسے بنا لو. 2-3 طریقے. یہ انگلی اسی طرح شہادت کی رہے اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ مل جائے، یہ یہاں مل جائے، ایسے بنا لوں. پھر اس کو چھوڑنا نہیں سلام تک، پھر کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس وجہ سے اس انگلی کو کہتے ہیں یہ شہادت کی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، میری زبان یہ اقرار کرے گی، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ پر گرا دینے کہ اللہ معبود ہے، ایک ہی معبود ہے. اس کو بار بار ہلانا بھی نہیں. بعض دوست ہلاتے ہیں. ایک سے میں نے پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے شیطان کو چھریاں مارے. میں کہ چھری والا زمانہ گیا تو سارا ہاتھ ہلا، ہوں کوئی میزائل مارے. نہیں بھائی میرے بھائی اس کو ہلانا، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر گرا دینا. پھر اس کو سیدھا بھی نہیں کرنا، اسی طرح اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے. یہ میرے محبوب نے یہاں فرمایا عرش کے اوپر بیٹھ کر کہ مجھے رب نہ سمجھ لیں. میں محمد یہاں بیٹھ کر گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دوسری گواہی یہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے، مجھے خدا نہ سمجھ لیں. سبحان اللہ. یہ گفتگو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو بات دور نکل گئی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا یہ قرآن پاک اللہ کی تجلیات ہیں. یہ حضور کے دل پر اتارا گیا، حضور کی زبان سے ادا کرایا گیا. اس وجہ سے اب ہم پڑھیں گے تو ہماری آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، ہماری آنکھیں خراب نہیں ہوگی. تو اس قرآن پاک کی روزانہ زیارت کرو. حدیث پاک آ گئی ذہن میں تو سنا دیتا ہوں. چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے، صرف دیکھنا. ان میں سے ایک نمبر قرآن پاک. قرآن پاک کو صرف کھول کر دیکھ لو، اجر ہی اجر اللہ دے گا. جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے وہ آج سے پڑھنا شروع کر دو میرے بھائی.
جو پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو روزانہ کھولو۔ ایک اللہ والا اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو دفنا رہے تھے۔ جب دفنا رہے تھے، جو دفنانے والا تھا اس کی رقم کی تھیلی جو تھی، ہم تو بٹوئے آ گیا نا، اس وقت تھیلی ہوتی تھی، تھیلی وہ گر گئی، خیال نہ آیا، ضروری کاغذات بھی ہیں، رقم بھی ہے، پھر تلاش کرتا رہا، پھر خیال آیا کہ شاید میں نے قبر میں میت کو اتارا تھا، وہ اس میں نہ ہو۔ اب اس کو کھولنے گیا کہ کھول کر چلو میں دیکھ لیتا ہوں، تھیلی پڑی ہے، تھیلی اٹھا لوں گا، بند کر دوں گا قبر کو۔ جب اس کو اٹھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کھولی، اندر تو جنت بنی ہوئی تھی، یہ جنت کا باغ بنا ہوا تھا، بند کر دی، روک دیا، چھوڑتا ہوں تھیلی کو۔ آیا اس کے گھر اور کہنے لگا یہ عمل کیا کرتا تھا، یہ عمل کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، نبینہ ہو گیا تھا آخر میں، قرآن شریف پڑھا ہوا تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا۔ بیوی نے بتایا ایک کتاب ہمارے گھر پڑی ہے، یہ نبینہ ہو گیا تھا اور یہ روزانہ اس کتاب کو اٹھاتا تھا اور پڑھ نہیں سکتا تھا، اس کی سطروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، انگلی پھیرتا تھا اور یہ کہتا تھا یا اللہ تو نے اس میں بھی سچ فرمایا، یا اللہ تو نے اس میں سے بھی سچ فرمایا، یا اللہ تو نے اس میں بھی سچ فرمایا، اور کوئی عمل نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ تو ہم کھولیں گے تو ہم جنتی نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج ارادہ کر لو، ہم نے قرآن پاک کی روزانہ زیارت کرنی، اس کو کھولنا ہے۔ 5 سپارے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو 1 سپارہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے پاؤ سپارہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے 1 صفحہ ہی پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے کھول تو لو نا اس کو، زیارت تو کر لو۔ یہ مفت کی چیز ہے، صرف دیکھنے میں ہی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا جو بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہتا ہے، اللہ کی 100 رحمت وہاں اترتی ہے۔ جو طواف کرتا ہے بیت اللہ شریف کا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ کس کس کا ارادہ ہے؟ سب کا ارادہ ہے نا؟ آج آپ کو دعا کر لو، قبولیت کی دعا ہے۔ چند نسخے میں بات آئی تو بتا دیتا ہوں، لیکن میرے ٹائم ہو گیا، اگر کہو تو بتاؤں؟ ہاں، جو چاہتے ہیں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، خواب میں وہ صحابہ تھے جو جیتے جاگتے دیکھ کے حضور کا ساتھ دے کے مبارک ہستیاں بن گئی۔ ہم تو بہت گناہگار 1400 سال کے بعد آئے، اب ہمارا دل چاہتا ہے ہم جیتے جاگتے نہیں دیکھے، خواب میں تو دیکھ لینا۔ میرے محبوب نے خوشخبری دی، فرمایا شیطان آتا ہے خواب میں، لیکن فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، میرے محبوب نے فرمایا پکی بات ہے اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ پھر ہمارے عمل کا اعتبار ہے، ہمارے عقیدے کا اعتبار ہے کہ ہم حضور کو کس شکل میں دیکھتے۔ ایک آدمی نے دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہ حضور بہت بیمار ہیں، آ کے تعبیر پوچھی اور کہنے لگا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ فرمایا اپنے عملوں کی طرف غور کر، تیرے عمل بیمار ہیں، حضور بیمار نہیں ہے۔ خواب جو آئے اصدق الرؤیا بالاسحار، میرے محبوب نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے جو تہجد کے وقت آئے، وہ خواب سچا ہوتا ہے، اس کی تعبیر پوچھی جائے کسی ماہر تعبیر سے۔ خواب کی بات آ گئی، علامہ ابن سیرین کی بات سناتا ہوں۔ ایک آدمی آیا، خواب کی تعبیر پوچھی اور رو رہا ہے، کہنے لگا کہ میں خواب بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا نہیں بیان تو کرنا پڑے گا، پھر ہی بات چلے گی۔ اچھا، اس نے کہا کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے ڈر ہے کہ میں کافر نہ ہو جاؤں، ایمان سے نہ ہو تو ہاتھ دھو بیٹھو۔ بھائی بتا تو صحیح، بتائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رات کو دیکھ رہا ہوں کہ قرآن شریف کھلا ہوا ہے، میں اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں۔ یہ خواب بیان نہیں کر رہا تھا۔ اس نے علامہ ابن سیرین نے فرمایا مبارک ہو، تیرا خواب بڑا اچھا ہے۔ بیوی کے پاس گیا تھا، فرمایا اللہ بیٹا دے گا اور بنے گا بھی حافظ قرآن۔
خواب کی تعبیر، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں خواب کی تعبیر پوچھ لینا کسی نے ماہر تعبیر سے. بعض اوقات خواب ایسا ہوتا ہے الٹا پلٹا ہمیں نظر آتا ہے لیکن تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی. ایک آدمی کو خواب آیا اور کہنے لگا کہ جا کے پوچھا بزرگ سے کہ میں سویا ہوں میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا مبارک ہو، جاؤ زمین کھودو اللہ خزانہ عطا فرمائے گا. جا کے کھودی، نیچے سے خزانہ نکل آیا، سونا نکل آیا. اچھا پھر آدمی آیا کو 6 مہینے کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا جاؤ جلدی ہر چیز نکال لو، بال بچے کو نکال لو، تمہارا مکان گرنے والا ہے. شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت ایک آدمی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آپ نے کہا خزانہ نکلے گا، دوسرے کو بتایا کہ نیچے تیرا مکان گرنے والا ہے. فرمایا وہ سردیوں میں آیا تھا، سردیوں میں آگ اچھی ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے کہا خزانہ، اور گرمیوں تو گرمی پہلے زیادہ ہے، آگ تو اور زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے، اس وجہ سے اس میں نقصان کا اندیشہ تھا. میں نے اس وجہ سے کہا کہ اپنے بالی بچے کو نکال لے، مال کو نکال لے، سامان کو نکال لے، تیرا مکان گرنے والا ہے. بعض اوقات خواب کس طرح ہوتا ہے، تعبیر کس طرح ہوتی ہے. تو میرے بھائی خواب جو ہے، خواب کے اندر ہمیں زیارت ہو جائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بتا دوں پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہر کام میں دیکھیں میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، اور میں نے محبوب کے طریقے کو اپنانا ہے. نقل ہی بنا لو اللہ اصل بنا دے گا. سبحان اللہ. حضور کی کوئی نقل بھی اتارتا ہے نا اللہ اصل بنا دیتے. اچھا یہ تو آپ نے سنا ہو فرعون غرق ہوا کہ نہیں غرق ہوا؟ فرعون غرق ہوا نا، بولو نا، فرعون غرق ہوا، فوج سمیت غرق ہوا، ایک بچ گیا جس کو کہتے تھے سامری. اللہ نے اس کو بچا لیا، قبطی تھا. وہ کیوں بچا لیا؟ وہ نقل اتارتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، اسی طرح لباس، اسی طرح کھونڈا لاٹھی پکڑتا تھا، اسی طرح ٹیک لگاتا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام خطبہ چاہتا. اس نقل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا. نقصان اس نے کیا، پھر تھا بڑا سخی، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، اس نے پیچھے بچڑا بنایا، لوگوں کا خدا ادھر ہے، موسیٰ ادھر تلاش کرتا ہے. اب ہوا ایسا کہ لوگوں نے بچڑے کی بات شروع کر. اب اللہ نے جو بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی تو فرمایا 3 طبقے تھے، ایک روکنے والا طبقہ تھا، اور دوسرا طبقہ عبادت کرنے والا تھا بچڑے کی، تیسرا جڑا ساڈا طبقہ جتھے کوئی لنگا رہن دے انہوں صحیح گل نہ دسو، جتھے کوئی میں ساڈا کی جانتا ہے وہ دا ہی کچھ جانتا. اللہ فرمایا ہوں یہ جڑے نا جڑے آتے ہیں جتھے کوئی لگا یہ قتل کریں انہوں جنہیں شرک کیتا. بیٹا تا قتل کرے باپ نو، باپ بیٹے نے قتل کرے، توبہ تا قبول ہونی. تے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ فرمایا چھوڑ دے، یہ سخی بڑا ہے، آپ پہ مر جائے گا لا مثال، کہے گا مجھے میرے قریب مت آؤ، میرے قریب مت، خود مر جائے گا. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. اور ہم حضور کی نقل اتاریں گے، اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے گا. یہ سارا ہم نقلی ہے، اللہ اسی کو اصل بنا دے. اللہ کے کھاتے میں کون سی کمی؟ آج مانگ لو اللہ ہمیں اصلی بنا دے. آج دعا کی قبولیت ہے، اللہ ہمیں اصلی بنا دے. تو میرے بھائی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نقلی بھی بن لیں. پہلا نسخہ بتا رہا تھا کہ حضور کی نقل اتار لو، داڑھی مبارک رکھ لو، سارے جتنے کٹاتے منڈواتے ہیں نا چھوڑ. کون کون ارادہ کرتا ہے رکھنے کی؟ انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کر. اللہ ہم نقل ہیں، ہمیں اصل بنا دے. اللہ ہم نقلی طور پہ بھی ہاتھ کھڑے کیے لیکن مسجد میں کھڑے کیے، ہمیں اصلی بنا دے. صبح سے سارے داڑھی رکھ لو. میں نقلی اور اصلی کا ایک واقعہ سنا دوں، آپ کو تھوڑا سا بیدار بھی ہو جائے اور نقل کو اصل بننے کی بات سنیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر جو ہے یہ باطن پر اثر کرتا ہے، یہ ظاہر باطن پر اثر کرتا ہے. اور مثال کیا دی ہے، حدیث سے مثال دی.
فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں نا اللہ کے سامنے تو رونے والی شکل بنو. اللہ ایک نہ ایک دن رونا نصیب فرما دے گا. ہم نے نقل اتاری، اللہ نے اصل بنا دیا. اچھا یہ بتاؤ خسرے کس کس نے دیکھے ہو؟ بات بڑی عجیب ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ دے گی. خسرے کس کس نے دیکھے ہو؟ تسی سارے بزرگ ہو. میں دیکھے ہو؟ تسی نہیں دیکھے ہو؟ میں نے دیکھے ہو نا سب نے. خسرے آئی جڑے نچ دے ہوں میراثیوں پر پروٹوکول ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی، اکثر لڑکے. اب تو نوجوان سارے وہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے لباس کیسا پہنا؟ لڑکوں والا لڑکیوں والا؟ بولو توجہ نہ. لڑکیوں والا. تو گفتگو کیسی کرنے لگے؟ لڑکیوں والی. اپنے آپ کو لڑکی ظاہر کرنے لگے. چلن کی میں لگ گئے لڑکیوں کی طرح. یہ لباس نے اثر دکھایا ہے. لباس لڑکیوں والا پہنا، لڑکی بن کے رہ گیا. یہ ظاہر جو ہے یہ باطن پر اثر کرتا ہے. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. حضرت بلال بھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضور کے مؤذن ہیں. یہ کیسے مسلمان کیسے؟ ابو معذورہ یہ عیسائی تھے. حضور کا قافلہ آ رہا تھا، بستی کے قریب روکا، بھائی پانی مل جائے گا، وضو کر لیں گے. اچھا بھائی ٹھہر گیا قافلہ. جس طرح بچے کو عجیب و چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی چیز ایسی آ جائے وہ دیکھنے کے لیے آ جاتے. بچے سارے گاؤں کے نکلے دیکھنے کے لیے، اور کیا کہنے لگے کہ حضور نے صحابی سے فرمایا اذان دو بھائی نماز پڑھنی. اس نے کہا اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس اذان دی. عیسائیوں کے بچوں نے بھی اذان شروع کر دی. حضور دیکھتے رہے بچوں کی میں کیسے نقل اتارتے. حضور اشارہ کیتا صحابہ کرام اذان ختم انہیں پھاڑ کے لے آؤ. صحابہ کرام دوڑے. ابو معذورہ بڑے تھے، 15-16 سال 20 سال کے تھے. بھائی نمین کیا ہے تو مسافر ہے، میرا گھر نہ لے، میرا قبیلہ نہ لے، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے. اچھا حضور کی طرف پکڑا. حضور فرمایا جی میں اتنے اذان دیتی آئی تھی اذان دے. عیسائی تھے، اللہ کو تو مانتے تھے. کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو عیسائی بھی مانتے. اشہد ان لا الہ الا، یہ عیسائی نہیں مانتے کہ اللہ اکیلا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. وہ تو تین خدا مانتے ہیں نا. اس نے ایسا آواز سے 2 مرتبہ کہا. پھر حضور کو تو مانتے ہی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ایسا آواز سے کہا. حضور فرمایا زور کا آگ ذرا زور سے کہو. اس نے پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ. اذان ختم. فرمایا جاؤ. اس کا میں نہیں جانا. ہوں کیوں جانا؟ اشہد ان لا الہ میں کہل نہیں سی، تسی کہلا لیا. اشہد ان محمد رسول اللہ کا کہل نہیں تھا، تم نے کہلا لیا. اب یہ ظاہر میں حالت کفر میں کہے تھے، یہ کلمے دل پر اثر کر. کہ لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا مسلمان. ظاہر جو ہے باطن پر اثر کرتا ہے. ہم اپنا ظاہر سنوار لیں میرے بھائی، یہ باطن پر اثر کرے گا انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں جھوٹ پھر چھوڑیں گے جب داڑھی پھر رکھیں گے، جب جھوٹ چھوڑیں گے. بد نظری پھر چھوڑیں گے جب داڑھی رکھیں گے. تو پھر یہ سارے کام چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے. اپنا ظاہر بناؤ، باطن اللہ بنا دے گا. نقل تو اتارو حضور کی، نقل میں اللہ نے اثر رکھی. میں ایک لطیفہ آیا تو سنا دوں. ایک بادشاہ تھا. وقت اصل ہے ساتھ تھکے ہوئے. اچھا تو کھانا کھونا ہی ہے کہ کوئی چلو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، پھر تکڑے رہے. اچھا ایک میراثی آیا بادشاہ کے دربار میں. جس طرح آج کل وہ مذاق کرتے ہیں نا تو ہنساتے ہیں. وہ بادشاہ عالم تھا. توجہ حاجی صاحب میری گل سن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری بات سن. وہ میراثی آیا بادشاہ کے دربار میں اور بڑی جگتا کی تھیں. بادشاہ عالم تھا. ہم محروم ہو گئے علماء کی بادشاہی سے. ہم نے ایسے بٹھا دیے جن کی صبح اور ہے شام اور ہے. اور ہم یہ پنجاب والے کرتے ہیں، کبھی علماء کو ووٹ نہیں دیتے، کبھی ووٹ نہیں دیتے کہ تبدیلی آ جائے. جیسی تبدیلی چاہتے تھے اس کی الٹ تبدیلی آئی ہے میرے بھائی. تو بادشاہ سے
اس نے مذاق کیا. بادشاہ عالم تھا. میراثی نے بڑی چغتے کی بادشاہ نام سے. بادشاہ نے آخر میں کہا اللہ نے آپ کو صحیح سالم ہاتھ دیے, صحیح سالم پاؤں دیے, جوانی دیا, جاؤ کما کے کھاؤ, جاؤ کما کے کھاؤ. میراثی آ گیا, بھائی بیزتی والی گل ہے, عزت تو ہے. میراثی آ گیا, پیسے دینے نہیں یا نہیں؟ کہا نہیں دینے. میراثی ایک ہاتھ پھیرے, شکل آئے تو ایک تو منت ہی کرے گا تو پیسے بھی دے گا, میں چلے آؤں. ٹھیک ہے. جب میراثی باہر نکلا, اس نے کہا طاقت تو بادشاہ کے پاس ہے, میں ڈنڈے سے تو پیسے نہیں لے سکتا, بادشاہ سے ڈنڈے سے منتیں بھی نہیں کروا سکتا, تو کیا کروں؟ بادشاہ عالم ہے, علماء کی بڑی قدر کرتا ہے, اللہ والوں کی بڑی قدر کرتا ہے. باہر گیا, اس نے کرتا لیا, تہ بند لیا اور پگڑی لی, پگڑی پہن لی, ٹوپی لی, پھر اس نے تسبیح لی. اور تسبیح ماشاءاللہ چھوٹی جی نہیں, 1000 دانے والی, آپ نے تو بڑی تسبیح, بڑی تسبیح لی. اور اس کو پتہ تھا یہ قدر کرتا ہے علماء کی, بزرگوں کی, اولیاء اللہ کی. تو سڑک تے بہ گیا, اللہ 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 کرتا ہوا یہ بیٹھ گیا اس کے اوپر, سڑک کے اوپر. چنگی بزرگی ہے بھائی تیری, سڑک تے بیٹھ کے کیڑی عبادت ہے. ایک آدمی گزرا اور کہ لگا یار اللہ تو بڑا نیک بندہ ہے, تسبیح بڑی ساری سن, لباس بھی نیک لوگ والا سن, تسبیح بھی ہے, اللہ اللہ بھی کر رہا ہے. اچھا پتہ نہیں کس ٹائم میں بیٹھے کھانا لے آتا, اس کوئی پانی لے آ رہا ہے, کوئی بوتل لے آ رہا ہے, کوئی. اچھا مجمع لگتا گیا, اللہ دے نام دی برکت ویکھو, مجمع لگتا گیا. اندر میراثی ہے, اندر میراثی ہے, قومی ہٹ نہیں بھائی, کوئی بیٹھا ہے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ ہم بدل جائیں, ہم اپنے نقل اتار لیں تاکہ ہم اصل بن جائیں. اگر میراثی اصل بن سکتے تو ہم کیوں نہیں اصل بن سکتے؟ تو ایسا ہوا, اللہ اللہ کر رہا ہے. جب مجمع زیادہ ہو گیا, سڑک بلاک ہونے لگی, حضرت سائڈ پہ نہ ہو جائیں. اچھا چلو بھائی سائڈ پہ ہو جائیں, اس دی اللہ اللہ جاری. وہ سڑک جس طرح مجمع ہوتا گیا, سڑک سے ذرا دور ہوتا چلا گیا. اب لوگ دور دور سے آنے لگ گئے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ اللہ والا بیٹھا ہے اور ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کسی سے بات ہی نہیں کرتا, بس مختصر کھانا کھاتا ہے, مختصر پانی پیتا ہے, اللہ اللہ ہی کر رہا ہے. میراثی کو یہ پتہ تھا کہ بادشاہ جس طرف جاتا ہے پوچھتا ہے کہ اللہ والے کس طرف ہیں, علماء ہیں, ان کو ہدیے دیتا ہے, تحفے دیتا ہے. اب یہ 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ کا گزر تھا. بادشاہ نے علاقے والوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اللہ والا ہو, کوئی علماء میں سے ہو. انہوں نے کہا اللہ دی والے دی تو حد ہو گئی, اللہ اللہ بیٹھا ہے سڑک تے قریب, مجمع لگا بڑا ہی اللہ اللہ کر رہے. فرمایا اچھا. بادشاہ آیا, 2 زانوں بیٹھ گیا جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے. میراثی کو تو اس نے نہ پہچانا, بادشاہ کے وہاں گمان میں بھی نہیں تھی. اللہ اللہ, بادشاہ نے توجہ ہی کہی تھی. بادشاہ نے حضرت میری حکومت کے لیے دعا کر دی. ہمارے بادشاہ درباروں پر جاتے ہیں پھر سجدے کرتے ہیں, اللہ معاف فرما, شرک کرتے ہیں, بچنے سے. حضرت دعا کر دے. اچھا بھائی اللہ آپ کی حکومت کو قائم و دائم رکھے, دعا کر دی میراثی نے. پھر اللہ اللہ, پھر کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دے. کہنے لگا اچھا اپنی حکومت انصاف کے ساتھ چلایا کرو, غریبوں کے ساتھ رحم کیا کرو, اپنی رعایا کا خیال رکھا کرو. نصیحتیں اس نے 4-5 کر دی جو نیک لوگ کرتے ہیں. پھر کہنے لگا, اپنے وزیر خزانہ کو اشارہ کیا, ہم تو اب بٹوئے ہیں نا, اس وقت تھیلی ہوتی, تھیلی لے آ گئی, اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی لائی, بادشاہ کو دی. بادشاہ نے بڑے با ادب طریقے سے میراثی صاحب کو پیش کیا. حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائیں, یہ ہدیہ. اچھا سچی دسو اسی کدی ہدیہ دیتا ہے؟ نہ بھائی بھائی نو ہدیہ دین واسطے تیار ہے, نہ امام مولوی صاحب نو دین واسطے تیار ہے, نہ دوست نو دین واسطے تیار ہے. اسی دینے ہیں نا سلامی. اچھا میں 500 دیتا سی, یہی میں 500 دے گیا بھائی, سود نال نہیں سو دیتا. مولانا بیان کر رہے تھے نا, تو ایک آدمی وہ چھوڑ گئے, وہ فرما رہے تھے 7 آدمی,
میں نے آج احادیث میں مختلف حدیثیں میں نے سارے جمع کیے تو 10 آدمی بنتے ہیں، ان میں ایک آدمی سود کھانے والا بھی، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش ہوگی، یہ مستقل توبہ کریں گے، زانی ہے، شرابی ہے، مشرک ہے، مستقل توبہ کریں گے، سود کھانے والا۔ میرے بھائی اپنی اصلاح کرو، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ کیا دین پر عیسائیوں نے آ کر عمل کرنے، کیا یہودیوں نے آ کر عمل کرنا ہے؟ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیار ہیں نا سارے؟ انشاءاللہ سارے تیار ہیں۔ میرے بھائی اب اس میراثی آ کے پر میں نہیں لینا، اس کا کہ حضرت میرے محبوب کا فرمان ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کہ میں نہیں لینا، میرے محبوب کا فرمان سچا، آپ بھی سچے، میں جھوٹا تھا، آپ نے مجھے پہچانا، کہنے لگا نہیں پہچانا، کہنے لگا میں وہی میراثی، بیٹھا بھی اسی نیت سے تھا، آپ منتیں بھی کریں گے، پیسے بھی دیں گے، لیکن جو اب اللہ کے نام میں مزہ آیا اب وہ دنیا کے اندر نہیں، اب اللہ نے اندر بدل دیا ہے، دل بدل گیا ہے، اس وجہ سے اب مجھے اس دنیا کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہدیہ ہے، بڑے سیانے یار، جزاک اللہ۔ تو فرمایا اچھا اللہ کو جزائے۔ اچھا بات انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بیٹھا اس نیت سے تھا، نیت خراب سے بیٹھا تھا، اور یہ سارا نقلی اتارا تھا، نقل اتاری تھی علماء کی، صلحاء کی، اولیاء اللہ کی، یہ سارا کچھ نقلی ہے میرا، لیکن اب اللہ نے اسی نقلی کو اصلی بنا دیا۔ تو میراثی اگر نقلی سے اصل بن سکتے ہیں تو میرے بھائی ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم نقل تو اتارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی نقل اتارنے لگا، واقعہ حدیث ذہن میں آ گئی تو سنا دیتا۔ یہودی آ گیا، بھائی جس سے بیٹھ دینا مسلمان یا دن پیشاب کرن بیٹھو تو ساڈا نبی دستا ہے ہاتھ ایک اتھے رکھ لیا کرو، ایک ہاتھ اتھے رکھو، ایک ہاتھ پیٹ تے رکھو، سنت بیٹھنا اس طریقے سے۔ تو چلو آج میں نقل اتارتا ہوں، وہ ایسے بیٹھا تھا نقل اتار رہا ہے، یہودی ہے، پیچھے سے دشمن آیا، اس نے رسی پھینکی گاڑ دے کر تاکہ اس کے گلے میں پڑے، کھینچو اور اس کا گلا دبا دو۔ وہ ہاتھ تھا نا ایسے، تو اس نے ایسے کیا، رسی نکال دی اور الرٹ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، دشمن سے بچ گیا۔ اس نے کہا نقل میں اتنا اثر ہے تو اصل میں کتنا۔ تو میرے بھائی ہم تو اصل بیٹھے ہیں، ہم تو اصل بیٹھے ہیں، نقل نہیں بیٹھے۔ چلو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی اتار لو، داڑھی مبارک میں، لباس میں۔ میرے محبوب نے شلوار نہیں پہنی، ہاں حضور کے دور میں جو شلوار پہنے ہوئے، پجامہ پہنے ہوئے آئے، حضور نے اس کو پسند فرمایا کہ یار اس میں تو بڑا اچھا ہے، سطر نہیں کھل سکتی، چادر میں تو سطر کھل سکتی ہے، اس کو پسند فرمایا۔ نیک لوگوں کی نقل اتار لو، اللہ اسی نقل کو اصل بنا دے۔ اب داڑھی رکھنے کا کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ پوری داڑھی کٹوانی نہیں، مڑوانی نہیں، سمجھ آئی نا؟ اسی کو بنا دو، دیکھنا اللہ جھوٹ بھی چھڑا دیں گے، اللہ آنکھوں میں حیا بھی پیدا فرما دیں گے، اور مسلمان ہماری زبان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ یہ مولوی صاحب حدیت تک کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں تو آج آیا پہلی دفعہ آپ کی نظر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی نقل اتاریں گے یا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر کام میں دیکھو، بتا رہا تھا، بات ذہن سے نکل نہ جائے، بتا رہا تھا ہر کام میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لو، جلدی حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ دوسرا نسخہ، درود شریف کثرت سے پڑھو، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ضرور زیارت ہو جائے گی۔ تیسرا نسخہ، میں نے اس نسخے آزمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا نسخہ بڑا آسان نسخہ، اذان آتی ہے نا، دھیان سے سنو، اذان کا جواب دو،
اسی اذان ودھان کی کوشش کرتے ہیں، یہ اذان کے جواب کی کوشش نہیں کرتے. ساری مؤذن نے اذان دے لئی ہے، ساری مکبر نے تکبیر آکھ لی، اس آکھنا لا الہ الا اللہ، اسی بھاج کے آکھنا محمد رسول اللہ کے بندے. یہاں محمد رسول اللہ ہوتا تو حضور ضرور فرما دیتے، حد کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے بھائی اذان کا جواب دو، اذان سنو. جس طرح مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. بعد میں درود شریف پہ پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وہ کہے گا حی علی الفلاح، ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر. وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ. اذان دھیان سے سنی، اذان کا جواب ساتھ ساتھ دے دیا، یا اذان ختم ہو گئی پھر ہم نے اس کا جواب دیا. سمجھ آئی؟ فرمایا حضور نے اذان توجہ سے سن کے اس کا جواب دے کے پھر درود شریف پڑھو میری ذات پر، حضور کی ذات پر درود شریف پڑھو، پھر دعا پڑھو. دعا کے بعد حاجی والا ترانہ پڑھو. حاجی والا ترانہ کس کس نے حج کیا ہوا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. عمرہ کس کس نے کیا ہوا؟ جو عمرہ کرنا چاہتا ہے، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے، یہ تینوں کام کر لے. حضور کی اللہ زیارت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو عمرے کی حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. تو فرمایا اس کے بعد درود شریف پڑھو. اذان کی توجہ کے ساتھ جواب دینے کے بعد پھر درود شریف کے بعد دعا پڑھو وسیلے والی. درود شریف دعا پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو؟ پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ پڑھو. اللہ جلدی آپ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب. اللہ پیسے کا محتاج نہیں، کسی چیز کا میرا مالک محتاج نہیں. آپ کر کے کیوں دیتے؟ درود شریف کثرت سے پڑھو. یہاں پڑھ رہے ہو، فرشتے پہنچا رہے ہیں، اور میرا اللہ پھر کہتا ہے تو میرے محبوب سے دور سے درود شریف پڑھتا تھا، آج آجا میرے محبوب کے روزے پر درود شریف پڑھ. حضور خود سنے تیرا درود شریف. اپنی آنکھوں کو بیت اللہ شریف کو دیکھ کے ٹھنڈا کر. باتیں کافی ساری گڑبڑ ہو گئی. وہ یہ بھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ دیکھنے سے بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، قرآن پاک کی زیارت سے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے اللہ زیارت عطا فرماتے ہیں. ایک بیت اللہ شریف میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہے. ماں باپ کی صرف زیارت سے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، ان کو دیکھنا ہی ثواب ہے. ہم تو قتل کرنے پہ تل گئے نا میرے بھائی، ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا. اور ایک ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کو حال نہیں پوچھنا، صرف دیکھ لینا. اللہ حج کا عمرے کا ثواب عطا فرمائے، چھوٹا موٹا ثواب نہیں. ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جو ماں باپ کا نافرمان. نوجوان میرے بھائی توجہ کرو، ماں باپ آپ کے زندہ ہیں، قدر کر لو ورنہ ساری زندگی روتے پھرو، پھر وہ ہاتھ نہیں آئے. قدر کر لو، ابھی ماں باپ کی زیارتیں کر لو، ان کے قدم دباؤ، روزانہ ان کو دباؤ، سونے سے پہلے ان سے باتیں کرو. یہ اس موبائل نے ہمارے سے بہت ساری چیزیں چھین لی، سچ ہماری زبانوں سے چھین لیا اس نے، حیا ہماری آنکھوں سے اس نے چھین لیا، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنا یہ اس نے چھین لیا. نوجوان بیٹھے اس کو چلا کر ساری رات گزر جاتی. باپ دوسرے کمرے میں تڑپ رہا ہے کہ بیٹا دور سے آیا ہے، 5 منٹ تو مجھے اپنی شکل دکھا دے. نہیں سمجھ آتی، سمجھ آئے گی جب اس عمر میں پہنچو گے، پھر ماں باپ جا چکے ہو، پھر رو گے، پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو میرے بھائی بات کرنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پکے مسلمان بن جائیں. کیا کریں بھائی؟ پکے مسلمان. 5 نمازیں ہماری باجماعت اہتمام کے ساتھ ہوں. ہمارے گھر میں ہماری
گھر والیاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں ہیں، ساری نماز پڑھنے والی، پردہ کرنے والی، اور ہم ننگے سر نہ رہیں۔ میں نے تفسیر میں بڑا عجیب حوالہ پڑھا، سناتا ہوں، دیکھتا ہوں، رونا آتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذخیرۃ الجنان تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا جو ننگے سر بازار میں جاتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ہم تو مسجد میں ننگے سر، امامہ ہمیں پسند نہیں، ٹوپی ہمیں پسند نہیں، بال ہم بھول گئے رکھنے۔ حدیث میں بالوں کا ذکر ہے، لمہ، جمہ، وفرہ، یہ بالوں کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم ٹینڈ، یہ ساری ہم بھول گئے۔ سمجھ آئی نا؟ ہمارا انگریزی بال رکھ لیے۔ تو بات یہ کرنے کی، یہ درد دل آپ کے سامنے، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ درد دل آپ کے سامنے رکھے۔ میرے بھائی ہم نیک بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، ہمارے پیر صاحب بڑے نیک ہیں، ہمارے مفتی صاحب بڑے نیک ہیں، ہمارے قاری صاحب بڑے نیک ہیں۔ وہ نیک ہے تو ہم، ہر مسلمان کو نیک بننا فرض ہے، ہر مسلمان کو گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں تقریر تک نہ رہنا، یہ تو تعلیمی بات تھی، تو اب ضرور کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھ لینا، کوئی تسبیحات کر لینا، استغفار کی تسبیح، پہلے کلمے کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، اور اسی طریقے سے استغفار کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح پڑھ لینا، قرآن پاک کی ضرور تلاوت کر لینا، نیک اعمال میں کچھ نوافل پڑھ لینا، اور کچھ نہیں تو 2 نفل صلاۃ التوبہ کی تو ضرور پڑھ لینا۔ رات کوشش کر لینا، جاگ لینا، اگر نہیں جاگ سکتے تو پھر کم از کم سو جائیں تو صبح کی نماز تو باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ ساری رات ہماری عبادت میں لکھ دے۔ یہ عبادت میں موضوع تو اور بھی تھا، لیکن وہ بات سے بات بڑھتی چلی گئی، ابھی بھی باتیں بہت ہیں، لیکن یہ میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ پھر آپ اپنی انفرادی، اس رات کی اجتماعی نہیں ہے عبادت، انفرادی، یہ تعلیماً جو باتیں کی، تعلیماً کی، ذکر بھی تعلیماً ہوگا، ترغیباً ہوگا کہ ہم کچھ کرنے والے بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں سارا کچھ کیا کرتا ہے ہمیں مل جائے۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی، کر دوں، دنیا بقدر قسمت، دنیا بقدر قسمت ہے، آخرت بقدر قسمت نہیں، وہ کمانی پڑے گی۔ ہم الٹ میں چلے گئے، دنیا کماتے ہیں اور آخرت کو بقدر قسمت چھوڑو گے، دیکھی جائے گی۔ دنیا کماتی، جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں پہنچا کے رہنا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ بھی حکم فرمایا میرے محبوب نے، الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، الکاسب حبیب اللہ۔ اور تاجر کو فرمایا جو صادق امین تاجر ہے وہ کل نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہماری عظمت بہت ہے، ہم بھول گئے ساری عظمت۔ اس وجہ سے میرے بھائی ہم نیک بنے۔ کیا کریں گے بھائی؟ سارے کوشش فرمائیں گے نہیں؟